آج کی اس ویڈیو میں خلیفہ ہارون اور رشید کے بیٹے کی توبہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ ہارون کا ایک بیٹا نیک اور صالح تھا، ناپاک سلب سے ایک پاکیزہ گوہر جیسے کوئی مردار ہو، جو اپنے زمانے کے ان عابد و زاہد لوگوں کی بزم سے فیض یاب ہوتا، جن کی صحبت کے اثر سے دنیاوی زرق برق سے کنارہ کش تھا، باپ کے طور طریقے اور مقام و ریاست کے خواب کو ترک کیے ہوئے۔ اس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر رکھا تھا، حقیقت کی بلند شاہوں پر اپنا گھر بنائے ہوئے تھا اور دنیاوی چیزوں سے آنکھیں بند کیے تھا۔ ہمیشہ قبرستان میں جاتا اور ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا اور قبروں کو دیکھ دیکھ کر زار و قطار آنسو بہاتا۔ ایک روز ہارون کا وزیر محفل میں تھا کہ اس اثنائے محفل اس کا لڑکا وہاں سے گزرا، جس کا نام قاسم اور لقب مطمئن تھا۔ جعفر برمکی ہنسنے لگا۔ ہارون نے ہنسنے کی وجہ معلوم کی تو جواب دیا، اس لڑکے کی حالت پر ہنستا ہوں جس نے تجھے ذلیل کر دیا۔ کاش کہ یہ تمہارا بیٹا نہ ہوتا۔ یہ دیکھیے اس کے کپڑے، چال چلن عجیب ہے اور یہ غریب اور فقیروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ سن کر ہارون بول اٹھا، اس کو حق ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک اسے کوئی مقام و منصب نہیں دیا۔ کیا اچھا ہو کہ ایک شہر کی حکومت اس کو دے دی جائے۔ فرمان صادر کر دیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ اس کو نصیحت کرتے ہوئے اس طرح کہا، میں چاہتا ہوں تجھے کسی شہر کی حکومت پر منصوب کروں۔ کس علاقے کی حکومت چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اے پدر، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ مجھے خدا کی عبادت کا شوق ہے، حکومت کا شوق نہیں۔ ہارون نے کہا، کیا حکومتی لباس میں خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی؟ کسی علاقے کی حکومت قبول کر لو اور وزیر بھی شائستہ شخص کو قرار دوں گا تاکہ اکثر کاموں کو دیکھتا رہے۔ ہارون اس چیز سے بے خبر تھا یا اپنے آپ کو غافل بنائے تھا کہ حکومت ائمہ معصوموں اور اولیاء الہی کا حق ہے۔ ظالموں، ستمگروں، غاصبوں اور طاغوتوں کی حکومت میں کسی شہر کی عمارت قبول کرنا جہاں پر حکم الہی کو نافذ نہ کیا جا سکے اور اس کی درآمد سے کوئی بھی عبادت صحیح نہیں، کیونکہ یہ بالکل حرام مال ہے۔ اس عبادت سے خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ نیز شرعی دلیل کے بغیر ظالم حکومت سے کسی علاقے کی عمارت لینا ایک گناہ عظیم ہے۔ قاسم نے کہا، میں کسی بھی طرح کا کوئی منصوبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی حکومت و عمارت قبول کروں گا۔ ہارون نے کہا، تو خلیفہ حاکم اور ایک وسیع و عریض زمین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے غریب و فقیر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ذلیل و رسوا کر دیا؟ اس نے جواب دیا، تو نے بھی مجھے نیک صالح لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا کر رکھا ہے کہ تو ایک ایسے باپ کا بیٹا ہے۔ ہارون اور حاضرین مجلس کی نصیحت اس پر کارگر نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا۔ مصر کی حکومت اس کے نام لکھ دی گئی۔ حاضرین محفل اس کو مبارکباد دینے لگے۔ جیسے ہی رات کا وقت آیا، وہ بغداد سے بصرہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح جب ڈھونڈا گیا تو اس کو نہ پایا۔ بصرہ کے اطراف میں رہنے والا عبداللہ بصری کہتا ہے، بصرہ میں میرا ایک مکان تھا جس کی دیواریں خراب ہو چکی تھی۔ ایک روز سوچا مکان کی گری ہوئی دیوار کو بنوا لیا جائے۔ مزدور کی تلاش میں نکلا۔ مسجد کے پاس ایک جوان کو دیکھا جو قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھا اور بیلچہ اور ٹوکری لیے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، کیا کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا، ہاں، خداوند عالم نے ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کام اور زحمت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے کہا، آؤ اور ہمارے مکان میں کام کرو۔ اس نے کہا، پہلے میری اجرت طے کرو، بعد میں تمہارے کام کے لیے جاؤں گا۔ اس نے کہا، 1 درہم ملے گا۔ اس نے قبول کر لیا۔ شام تک اس نے کام کیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے 2 آدمیوں کے برابر کام کیا۔ میں نے اس کو 2 درہم دینا چاہے لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا، مجھے زیادہ نہیں چاہیے۔ دوسرے روز اس کی تلاش میں گیا لیکن وہ نہ ملا۔ اس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا تو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ صرف سنیچر کے روز مزدوری کرتا ہے۔ سنیچر کے روز صبح صبح اس کی پہلی جگہ تلاش کے لیے گیا، وہ مل گیا، اسے لے کر آیا اور وہ دیوار بنانے میں مشغول ہو گیا۔
گویا غیب سے اس کی مدد ہوتی تھی۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اس نے کام روک دیا، اپنے ہاتھ پیر دھوئے اور نماز واجب میں مشغول ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر کام میں مشغول ہوا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا۔ اس کی مزدوری اس کو دی اور وہ چلا گیا۔ چونکہ میری دیوار مکمل نہیں ہوئی تھی، دوسرے سنیچر تک صبر کیا تاکہ پھر اسی کو لے کر آؤں۔ سنیچر کے روز مسجد کے پاس اس کو تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ اس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا تو کہا وہ 3 دن سے بیمار ہے۔ اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا، ایک پرانے اور قدیم محلے میں اس کا ایڈریس بتایا گیا۔ میں وہاں گیا، دیکھا تو بستر علالت پر پڑا ہوا اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کے سر کو آغوش میں لیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے سوال کیا، تم کون ہو؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جس کے لیے تم نے 2 دن کام کیا، میرا نام عبداللہ بصری ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا، کیا تم بھی مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام قاسم ہے اور میں ہارون الرشید کا بیٹا ہوں۔ جیسے اس نے اپنا تعارف کروایا مجھے فوراً ایک جھٹکا لگا اور لرزنے لگا، میرے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا اگر ہارون کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے بیٹے سے مزدوری کروائی تو وہ مجھے سخت سزا دے گا، میرے گھر کو ویران کرنے کا حکم دے دے گا۔ اس نے کہا خوف نہ کھاؤ اور نہ ڈرو، میں نے ابھی تک کسی سے اپنا تعارف نہیں کروایا، ابھی بھی اگر مرنے کے قریب نہ ہوتا تو تمہیں بھی نہ بتاتا۔ میں تم سے ایک خواہش رکھتا ہوں اور وہ یہ کہ جب میں دنیا سے چل بسوں تو جو شخص میری قبر تیار کرے یہ بیلچہ اور ٹوکری اس کو دے دینا، اور یہ قرآن جو میرا مونس و ہمدم تھا کسی قرآن پڑھنے والے کو دے دینا۔ اس نے اپنی انگوٹھی مجھے دی اور کہا میرے مرنے کے بعد اگر تیرا گزر بغداد سے ہو تو میرا باپ سنیچر کے روز عام لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، اس کے پاس جانا اور اس کو انگوٹھی دینا اور کہنا تیرا بیٹا اس دنیا سے گزر گیا، اور اس نے کہا تجھے مال و دنیا جمع کرنے کا بہت لالچ ہے، اس انگوٹھی کو بھی لے اور اپنے مال میں اضافہ کر لے، لیکن روز قیامت اس کا حساب بھی خود ہی دینا کیونکہ مجھ میں حساب کی طاقت نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے اٹھنا چاہا لیکن اس کی طاقت جواب دے گئی، دوبارہ پھر اٹھنا چاہا لیکن نہ اٹھ سکا۔ اس نے کہا اے عبداللہ مجھے ذرا اٹھا دو کیونکہ میرے آقا اور امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اچانک اس کی روح پرواز کر گئی، گویا ایک چراغ تھا جس میں ایک چنگاری اٹھی اور خاموش ہو گیا۔